بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ سورس سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر پرلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکون ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی، آج ہم سابق وزیر اعظم عمران خان کے جلسے پہ بات کریں گے۔ رات کو انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا کراچی میں، انہوں نے بہت ساری گفتگو کی اور ہمیں اندر لگا کہ ان کی گفتگو میں کچھ رخ تبدیل ہوئے ہیں۔ جو پچھلے جلسوں میں جو انہوں نے خطابات فرمائے تھے اور جن لوگوں کو نشانہ بنایا تھا، اب انہوں نے نشانہ تھوڑا سا تبدیل کرنا شروع کیا ہے اور اپوزیشن خاص طور پر ان کے نشانے پہ ہے اور عدلیہ ان کے نشانے پہ ہے، اور عدلیہ کے ساتھ ساتھ میڈیا تو ان کے نشانے پہ ہمیشہ ہی رہا ہے، رات کو بھی ان کے نشانے پر تھا۔ اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر عمران خان جب سڑکوں پر آ گئے ہیں تو اس کے کیا اثرات نکلیں گے، کیا یہ حکومت چل پائے گی یا نہیں، یہ جو ان کے پاس جو بچا کھچا وقت ہے کیا اس کو پورا کر پائیں گے یا نہیں، اور پورا کر پائیں یا نہیں، اور جبکہ خود کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، لیکن آج بھی سورج ڈوب گیا ہے، آج بھی کابینہ کے نام سامنے نہیں آئے، تو یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ 7 دن گزر گئے ہیں اور ان سے کابینہ ہی نہیں بن پا رہی، تو یہ آگے کیا کریں گے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کس طرح کر پائیں گے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ پھر وزیر اعظم نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دی ہے۔ عمر سرفراز چیمہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک ہی اس عہدے پہ ہوں جب تک صدر پاکستان کی طرف سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا۔ اس بات کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر کل جو پنجاب اسمبلی میں جو واقعہ ہوا اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کریں گے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی پر جو تشدد ہوا، ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، اور جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ الزامات کر رہے ہیں کہ پرویز الہی خود لوگوں کو اور گنڈوں کو اندر داخل کرتے رہے، ان کو راستہ دکھاتے رہے، ان کو انہوں نے اسمبلی کے اندر خود داخل کیا۔ اصل صورتحال کیا تھی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 33 ہنگو میں پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کر لی ہے، مقابلے میں وہ لوگ جیت گئے ہیں، اس پر بھی جائزہ لیں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے شاہ سلمان کے فلاحی ادارے کی طرف سے غریب مستحق لوگوں میں کچھ مالی امداد تقسیم کی گئی، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن جناب مظہر پرلاس صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایک کلپ آپ کو سناتا ہوں۔ گزشتہ رات جلسے سے خطاب کرتے انہوں نے کیا گفتگو کی، پہلے وہ سن لیجئے پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جی عمران خان۔ اچھا، وہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے وہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم کو نہیں دکھا سکے۔ مظہر پرلاس صاحب، رات کو ظاہر ہے جو بھی گفتگو ہوئی، جو خطاب کیا انہوں نے، اور دن بھر بھی مختلف نشریات کا حصہ رہا، اس پہ ذرا اوورال تبصرہ ہو جائے کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو اتنا کراؤڈ پولنگ بھی ہے، اور بلکہ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ساؤٹ جو ہے وہ ریڈی ہے اور وہ ٹیکنیکل جو فالٹ ہے دور ہو گیا۔ پہلے وہی آپ کو سنا لیتے ہیں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جی عمران خان صاحب۔ اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں اینٹی انڈین ہوں، نہ میں اینٹی یورپین ہوں، نہ میں اینٹی امریکن ہوں۔ میں دنیا میں انسانیت کے ساتھ ہوں۔ ہم امریکہ، ہم ان سے دوستی کر لیں گے، لیکن ان سے کے سامنے غلامی نہیں کریں گے۔ آپ کو جب یہ پتا چل جائے کہ یہ اس جو مراسلے میں واقعی رجیم چینج کا اور نو کانفیڈنس کا لکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ کیسے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیسے آپ کا ضمیر مانتا ہے ان کا ساتھ دینے میں؟ کیسے آپ ایک بیرونی سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے، آپ سارے پاکستانی مل کے نکلیں اور کہیں، ایک ڈیمانڈ کہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے، ہمیں الیکشن چاہیے۔ جی جناب مظہر پرلاس صاحب کہتے ہیں، بات جہاں سے شروع کی الیکشن چاہیے، ٹھیک ہے، آخری بات ادھر بھی آئیں گے، لیکن بات جو انہوں نے شروع کی، کہتے ہیں کہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اینٹی امریکہ بھی نہیں ہوں، میں اینٹی یورپ بھی نہیں ہوں، میں اینٹی انڈیا بھی نہیں ہوں، جبکہ اس سے پہلے، اس کل والے جلسے سے پہلے تو یہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں امریکہ سے دوستی نہیں کرنی، ہمیں یورپ سے کچھ نہیں چاہیے، اور ہمیں بھارت سے بھی دوستی نہیں کرنی۔ اچھا، یہ تو انہوں نے خیر کبھی نہیں کہا، اچھا، یہ آپ کو پتہ نہیں کدھر سے آپ نے سن لیا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ بھئی میں امن میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں کسی کی کا مخالف نہیں ہوں،
ہاں میں کسی کے لیے جنگ نہیں لڑ سکتا اور اپنی قوم کو جنگ میں نہیں جھونک سکتا، یہ انہوں نے پرانا بیانیہ انہوں نے بیان کیا ہے، یہی ان کا بیانیہ ہے شروع دن سے، جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی یہی بیانیہ تھا اور رات بھی ان کا یہی بیانیہ ہے۔ اگر اینٹی امریکہ نہیں ہے تو پھر امریکہ نے ان کی حکومت کیسے گرائی ہے؟ وہ جو روس چلے گئے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ برائے بحث نہ کیا کریں، آپ اینکر ہیں، آپ کا کام سوال کرنا، سوال کیا کریں۔ نہیں تب تک تجزیہ دونوں کا باہمی تجزیہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی، کوئی سوال کرنے میں کوئی میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو روس چلے گئے اس وقت عمران خان، تو وہاں انہوں نے کچھ معاہدے کیے، ان معاہدوں کے تحت پاکستان کو 30% کم قیمت پر تیل ملنا تھا، یہ کل بات انہوں نے کراچی میں کی، اور 30% قیمت کم پہ گندم ملنا تھی۔ اب جو گندم کا ایشو نہیں ہے امریکنز کو ایشو ہے تیل کا۔ ایک معاہدہ 74 میں نکسن نے کیا تھا شاہ فیصل کے ساتھ، سعودی عربیہ کے جو کنگ تھے، انہوں نے جب یہ معاہدہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تیل ہمیشہ ڈالر میں بکے گا اور سعودی کرنسی جو ہے وہ مینٹین رہے گی ڈالر کے ساتھ، تو آپ چونکہ زیادہ بڑے ٹھیکیدار ہیں تیل کے۔ اس کے بعد جب بھی کسی نے کوشش کی کہ پیٹرو ڈالر سے ہٹ کے تیل کی فروخت کرے تو اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اس میں صدام حسین بھی ہیں، اس میں کرنل قذافی بھی ہیں، اس میں ایران پر پابندیاں بھی ہیں، اس میں کئی ممالک ہیں۔ اب جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہ لیتا ہے روس سے تیل اور وہ سستا لیتا ہے۔ اب اس کو تو امریکہ کچھ نہیں کہتا، پلی امریکن یہ لیتے ہیں کہ جو انڈیا تیل لیتا ہے وہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا 1953 میں، تو چونکہ یہ 1974 سے پہلے کا معاہدہ ہے، لہٰذا انڈیا بے شک تیل لے، اس کو نہیں چھیڑتے ہم۔ تو بنیادی بات یہ ہوئی کہ جب یہ باتیں ہوئیں کہ جی تیل پاکستان روس سے لے گا، وہاں سے امریکنز کو تکلیف شروع ہوئی۔ تو وہ تکلیف جب بھی ہوتی ہے وہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، رجیم چینج کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا، اور اس کے ثبوت بھی ہیں، ظاہر ہے اس کی وہ مراسلہ ہے، مان گئے ہیں چیزیں، اگر اس کو سازش نہ کہیں، مداخلت کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ تو ہے۔ اچھا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ ان کے ایجنڈے میں، یہ ان کا جو ملاقات ہوئی ہے وہاں رشیا گئے ہیں، اس کے ایجنڈے میں یہ کہیں بات شامل ہے کہ یہ وہاں تیل لینے کے لیے گئے تھے؟ بہت سی باتیں ایجنڈے میں شامل نہیں بھی ہوتی، اور بہت سی باتیں ایجنڈے کو ہڈن رکھ کے کی جاتی ہیں۔ بہت سی ممالک میں جب وان آن وان ملاقات ہوتی ہیں، جیسے پاکستان کا کوئی سربراہ چین جاتا ہے، یا جیسے چین کے ایک وزیر، اپنا امریکہ کے ایک وزیر خارجہ کو PIA کا طیارہ لے کر بیجنگ گیا تھا، بھٹو صاحب لے کر گئے تھے، تو دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امریکی وزیر خارجہ جو ہے وہ چین کا دورہ کر کے آ گیا ہے۔ تو بہت سی باتیں بین الاقوامی طور پر خفیہ بھی رکھی جاتی ہیں، اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ پہلے شخص ہیں پاکستان کے، کوئی پہلے سربراہ مملکت ہیں جنہوں نے رشیا کا دورہ کیا کہ اور بھی ہوں گے ہیں تو یکدم حالات اتنے خراب ہو گئے، اور بھی ہوں گے، یا اور بھی کچھ لوگوں نے اور بھی ہوں گے، ہسٹری ہے، ذرا بتا دیں، ظاہر ہے آپ کی نظر ہے پورے پاکستان کی تاریخ پہ۔ اور بھی ہوں گے جی، اگلی بات کریں۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ کہتے ہیں جناب ایک دم ہمارے 20 ممبران جیبوں میں 25 کروڑ ڈال کر کہتے ہیں ہمارے ضمیر جاگ گئے۔ دیکھیے، میں اس بات کے خلاف ہوں اور بالکل فلور کراسنگ کے خلاف ہوں، اور یہ گھٹیا پن ہے، ضمیر فروشی، یہ لوگوں کا جو اعتماد ہے اس کو بیچنے کی کوشش ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی بھی کرے۔ ضمیر فروشی بالکل ایک غیر اخلاقی کام ہے اور جمہوریت کے خلاف ہے، اور میں اسی لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں پارٹیوں نے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ترامیم کی تھیں کہ فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے، اور جو قانون خود بنایا اس کے پیچھے خود لگ گئے۔ تو یہ تو ان کی جمہوریت ہے، یہ ان کی اخلاقیات ہے، یہ گندے سیاستدان ہیں، چھوڑے ان کی باتیں۔
چلیں جی، کہتے ہیں جی رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئیں، پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کیا جرم کیا تھا؟ کیا جرم کیا تھا جی؟ کیوں عدالتیں کھلیں؟ بھائی یہ تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، وہ لوگ بھی پوچھتے ہیں جن کے بندے شہید ہو گئے، وہ لوگ بھی پوچھتے ہیں جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ کل تو کوئی عدالت نہیں کھلی، پنجاب کے اسپیکر کو جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے وہاں بھی ابھی آپ نے ابتدائیے میں ڈنڈی ماری کہ دوست مزاری کا تو آپ کو یاد آ گیا کہ اس پہ تشدد ہوا، تو چودھری پرویز الہی کا بھی نام لے لیتے، آپ کو لینا چاہیے تھا نام۔ یہ جانبدار نہ بنے، آپ غیر جانبدار ہو کے بات کیا کریں۔ دونوں پہ تشدد ہوا ہے، ہو سکتا ہے پرویز الہی پہ زیادہ ہوا ہو یا ہو سکتا ہے مزاری پہ زیادہ ہوا ہو، لیکن دونوں پہ تشدد ہوا اور دونوں نے برا کام کیا۔ کل ہم نے پرویز الہی کا ذکر کیا تھا، بات ہوئی تھی، آج بھی پرویز الہی کی بات ہوگی۔ جانبداری ہم نے زندگی میں کبھی نہیں کی، کیونکہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جو ہے وہ تو بالکل وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے میں یہاں آپ کو نہیں یہ ہے۔ سمجھاتا ہوں، آپ مجھ سے چھوٹے ہیں اور غیر جانبدار رہ کے بات کیا۔ یہی بات میں بھی کرتا ہوں کہ غیر جانبدار رہنا چاہیے، بالکل کسی کا اسپوکس پرسن نہیں بن جانا چاہیے۔ جس پہ ایک غیر آئینی اجلاس ہوتا ہے گیلری میں کھڑے ہو کے، اس کو پنجاب کا ایڈوکیٹ جنرل بھی، اب کل عدالت کیوں نہیں کھلی؟ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے، پاکستان کے لوگوں کے دماغوں میں یہ سوال ہے اگر ایک کہ پروسیس یہ عدالتیں رات کو کھل جاتی ہیں خاص مقاصد کے لیے۔ پاکستان کیا کسی غریب کے لیے یہ عدالتیں کبھی کھلی؟ پاکستان کا ایک آئین ہے، عدالتیں پاکستان کے آئین کی محافظ ہیں۔ ایک شخص کے خلاف مواخذہ کی ایک تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے، وہ اس کو فیڈ نہیں کرتا، پھر وہ پہلے فاؤل پلے کرتا ہے، وہ استعفے دلوا دیتا ہے، اجلاس نہیں ہونے دیتا ہے، کبھی وہ او آئی سی کے اجلاس کے پیچھے چھپتا ہے، پھر عدالت حکم کرتی ہے کہ آؤ اجلاس یا تو کراؤ۔ آپ تقریر کر لیں یا مجھے بولنے نہیں، آپ نے جو بات کی ہے اس کا جواب تو آپ پھر لے لینا۔ آپ کا کام سوال کرنا، سوال کریں۔ برلاس صاحب، سوال خالی کرنا نہیں مقصد ہوتا، یہ اگر آپ نے اس پروگرام کا فارمیٹ اگر دیکھا ہو تو اس میں دونوں نے بات کرنی ہوتی ہے۔ اس میں یہ جو فارمیٹ، یہ بنیادی طور پر ڈسکشن کا شو ہے جس میں اینکر نے اور تجزیہ کار دونوں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ یہ شاید آپ کو غلط فہمی ہے اس بات کی۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ اینکر ہیں، آپ سوال کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس پہ لمبی چوڑی تمہید نہ باندھا کریں۔ اب گزارش یہ ہے کہ ایک طرف عدالت جو ہے وہ اسمبلی میں آ کے مداخلت کرتی ہے تو دوسری طرف کیوں خاموش رہتی ہے؟ عدالتوں کو بھی اپنا دورہ معیار ختم کرنا ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ کیا کبھی کسی غریب کے لیے بھی عدالت کھلی ہے؟ یہاں اتنے قتل ہوتے ہیں، اتنے جرم ہوتے ہیں، کبھی یہ عدالتیں بولی نہیں۔ یہ جو ضمیر فروشی ہوئی ہے، یہ جو عمران خان نے بات کی، اس پہ تو سو موٹو ایکشن لیا نہیں گیا۔ یہ کیا کوئی اچھا کام ہوا ہے؟ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق سب کو ایک نظر سے دیکھیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بڑا ڈاکو جو ہے وہ چوری کرے، کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ قتل کرے تو اس کو چھوڑ دیں، اور کوئی غریب آدمی جرم کر بیٹھے تو اس کو سلاخوں کے پیچھے پھینک دیں۔ یہ بالکل انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور عدالت کے حکم کے عین مطابق کام نہ ہونے دینا، انتخابی عمل نہ ہونے دینا، یہ کیا عدالتی احکامات پاکستان کے آئین، پاکستان کے شہریوں کے حقوق کے عین مطابق ہے؟ اسمبلی کے رولز ہیں، اسمبلی کے رولز یہ ہیں۔ اب جو کل انہوں نے اسمبلی کے رولز کے تحت کیا نا، کل وہ جو پشتون تحفظ موومنٹ کے بندے ہیں وہ اداروں کے خلاف باتیں کرتے رہے، وہ فوج پاکستان کے خلاف باتیں کرتے رہے، وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ سوال میرا یہ نہیں تھا، سوال میرا یہ تھا ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا ہے نا کہ صرف سوال کر لے کر جو اسمبلی سوال کے ہے اس رولز کا ہیں، جواب دیں۔ سوال یہ اسمبلی تھا کے رولز یہ ہیں کہ رات 12 کہ بجے تک الیکشن نہ ہونے دینا، کیا اسمبلی یہ کے عینی رولز، بات تھی؟ اسمبلی کے رولز یہ ہیں کہ عدالت اسمبلی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہ رضا ربانی صاحب کہتے ہیں جو بڑے قانون دان ہیں، یہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں جو بڑے قانون دان ہیں، ان کی فوٹیجز موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اسمبلی میں مداخلت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اسمبلی کے رولز ہیں، ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اب جیسے پنجاب اسمبلی میں کل پولیس کیسے آ گئی، کیسے غنڈہ گردی ہو گئی، پولیس تو ایوان میں کبھی داخل ہی نہیں ہو سکتی، وہ کیسے ہو گئی، وہ کس قانون کے تحت ہو گئی؟ یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں اور اداروں سے بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا۔
نہیں، لوگ تو یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ ایک کام جو ہے، جو ایک طریقہ ہے، اس میں آپ رکھنا ڈالتے ہیں، عدالت ہی کسی کام کا حکم دیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ عدالت حکم دیتی ہے تو وہ کسی قانون کے تابع ہی حکم دے رہی ہوگی نا جی، کہ بالکل قانون کے تابع نہیں ہوگی اور ایسے ہی حکم دے دی ہوگی بغیر کسی چلے ابھی جو عدالت نے according to the حکم دیا ہے، books نہیں چل رہے ہوں گے۔ عدالت کو صدر ہمارے جو ہیں وہ سپریم کمانڈر ہیں، پاکستان کے سب سے اوپر ہیں، عدالت نے ان کا ریفرنس تو دیکھا نہیں، وہ بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ ابھی ان کا ایک ریفرنس عدالت دیکھ رہی ہے، دیکھیے عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ جی صحافیوں نے میرے خلاف سازش کی، صحافی امریکہ ایمبیسی میں گئے، وہاں لوگوں سے ملے، یا امریکن ایمبیسی کا کوئی بندہ ان کو ملا، جو بھی انہوں نے بات کی، تو صحافی جو ڈپلومیٹک رپورٹرز ہوتے ہیں ان کی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایمبیسیوں سے رابطے رکھنا، ان سے ملنا۔ ہمارے جو ایمبیسیز ہیں دنیا بھر میں، ان سے بھی لوگ باہر سے جو وہاں کے جرنلسٹ رابطے رکھتے ہیں، جو یہاں ایمبیسیاں ہیں یہاں سے پاکستانی صحافی ان سے رابطے رکھتے ہیں، تو اس میں سازش کہاں ہے؟ دیکھیے جو ڈپلومیٹک رپورٹنگ کرتے ہیں وہ بیچارے رپورٹرز ہیں، اور وہ بالکل صحیح ہے، وہ جاتے ہیں سفارت خانوں میں وہاں، یا ان کی تقریبات میں جاتے ہیں۔ یہ مخصوص صحافی ہیں جن کا میں یہاں نام نہیں لوں گا، نہ میں ان کو اتنا اہم سمجھتا ہوں کہ ان کا نام لیا جائے۔ یہ لوگ گئے ہوں گے، بالکل ملے ہیں، اور ان کا جو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ ان کی جانبداری ہے اور جو باتیں ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں، اور یہ آج نہیں، یہ تو پچھلے 70 سالوں سے ایسا ہے۔ رجیم چینج کے لیے بہت سے صحافی بھی کام دیتے ہیں، میڈیا کام کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہوں گے شریک۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے ہی میچ فکس ہونے کا پتہ چل گیا تھا، تو یہ جو کچھ کر رہے تھے، چیزوں کو چینج کر رہے تھے، اجلاس نہیں ہونے دے رہے تھے، تو یہ اس کو سدباب کی کوشش کر رہے تھے تاکہ کسی طریقے سے حکومت بچ جائے۔ دیکھیے یہ ان کا بیان ہے، ان کو پتہ ہوگا، وہ اس وقت وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم کے پاس بہت سے سورسز ہوتے ہیں اطلاعات پہنچانے کے، دینے کے، تو ان کو اطلاع ہوگی کہ ان کے بارے میں میچ فکس ہے۔ اچھا، ہمیں تو اطلاع نہیں تھی، ان کو اطلاع ہوگی۔ صحیح۔ یہ کہہ رہے ہیں جی جو ابھی جو حکومت آئی ہے یہ امپورٹڈ ہے، یہ اس امپورٹڈ حکومت میرے لیے بالکل نامنظور ہے، اور یہ سازش کے خلاف جو ہے نا احتجاج میں جو لوگ شامل ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس سارے لوگ جو ہیں اب سڑکوں پر نکل آئیں اور بس ہمارا ساتھ دیں۔ دیکھیے جیسا پہلے دن سے آصف علی زرداری صاحب نے عمران خان حکومت کو کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اسی طرح عمران خان ان کو امپورٹڈ حکومت کہہ رہے ہیں، اور وہ ایک ٹرینڈ بھی چلا رہے ہیں امپورٹڈ حکومت کا، جو کہ ان کی موجودہ حکومت کی تابڑ توڑ کوششوں کے باوجود ابھی تک وہ ٹرینڈ نیچے نہیں آ رہا، باوجود اس کے کہ انہوں نے انڈیا سے بھی مدد لی اور بھی جگہوں سے مدد لی، لیکن وہ ٹرینڈ نیچے نہیں آ رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے کسی کو سلیکٹڈ کہا تو کسی کو بھی حق ہے وہ کسی کو امپورٹڈ کہہ دے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ صحیح ہے جی، کسی نے کسی کو سلیکٹڈ کہا وہ بھی حق بجانب ہے، اور جو کسی کو امپورٹڈ کہتا ہے وہ بھی حق بجانب ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کے کچھ ٹکڑے آپ کو سنا رہے تھے اور ان کے کچھ گفتگو کے مختلف پہلوؤں پہ بات کر رہے تھے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کو بھیجنے کے بعد جو لوگ آئے بڑے دعووں کے ساتھ آئے اور ان کی نالائکیوں کے بڑے تذکرے کرتے تھے، بڑے قصے سناتے تھے کہ وہ 4.25 سال میں ناکام ہو گئے ہیں، ان کی نالائکیاں ان کے سامنے آ گئی ہیں، اور یہ امریکن اور امپورٹڈ جو سازش ہے، بنیادی طور پر یہ سازش جو ہے یہ اس لیے تراشی گئی ہے کہ وہ اپنی نالائکیاں چھپانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو نئے آنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بڑی اجلت ہے، ہمارے پاس بڑا وقت کم ہے اور ہم بہت زیادہ تیزی سے بہت اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ 7 دنوں میں ابھی تک یہ مل بیٹھ کے کوئی کابینہ کا فیصلہ نہیں کر پائے، اور آج کا دن بھی جو ہے وہ گزر گیا ہے۔ ابھی کچھ ذرائع ہمارے کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ انہوں نے کچھ سوچا ہے اور کل شاید اس کی طرف کو آگے بڑھیں گے، لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ کابینہ کیوں تشکیل نہیں پائی؟ مظہر برلا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی مظہر برلا صاحب، کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تک کابینہ اناؤنس کیوں نہیں کر پائے؟ ان کے اندر کچھ جھگڑے چل رہے ہیں، سے سارے اتحادی جو ہیں ان کی ڈیمانڈیں علیحدہ علیحدہ ہیں، وہ پوری نہیں ہو پا رہی، یا کوئی اور وجہ ہے؟
نہیں، میرا خیال ہے اتحادیوں کی جو وعدے کیے گئے تھے ان سے، وہ بڑی بڑی وزارتوں کے کیے گئے تھے، صحیح. اور جب بڑی بڑی وزارتوں کے وعدے کیے گئے تھے تو اب ظاہر ہے وہ بڑی بڑی وزارتیں مانگتے ہیں، صحیح ہے. اور پیپلز پارٹی نے ان کو آگے کر کے بٹھا تو دیا میاں صاحب کو، شہباز شریف کو، لیکن اب پیپلز پارٹی خود آئینی عہدے مانگ رہی ہے، اور آئینی عہدوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ گورنرز ہمارے ہوں، چیئرمین سینٹ ہمارا ہو، اسپیکر تو ان کا بن گیا، صدر صاحب کا جو عہدہ ہے اس پہ امپیچمنٹ ابھی ہو نہیں سکتی چونکہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، یہ ٹل بھی لگا لیں تو ووٹ اتنے نہیں بن سکتے، اور صدر صاحب جو ہیں وہ ان کے گلے کی ہڈی بھی بنے ہوئے ہیں۔ اب آصف علی زرداری ایک اور گیم بھی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے امیدواران سے 30 اپریل تک درخواستیں بھی مانگ لی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ الیکشن کا سوچ رہے ہیں، تو جو اتحادی ہیں ان کو وہ بڑی وزارتیں دلوانا چاہتے ہیں، جبکہ میاں شہباز شریف پر ظاہر ہے ان کی پارٹی کا پریشر بھی ہے کہ بڑی وزارتیں اپنے پاس رکھیں، اور سوچو بچار میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ بنا لیں۔ ابھی کل سے کورٹس میں بھی کچھ اہم سماعتیں ہونے والی ہیں، اسی طرح ابھی تک جو کال آن ہونی تھی آرمی چیف کی وہ بھی نہیں ہوئی، 7 دن گزر گئے ہیں، اور آرمی چیف آج لاہور گیریزن گئے ہوئے تھے، وہاں جو کور کمانڈر ہیں لاہور کے لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز، انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور وہ پھر آج میجر حارث کی خیر خبر لینے بھی گئے سی ایم ایچ لاہور۔ صحیح. تو لوگوں کو پتہ ہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میجر حارث پہ کس نے تشدد کیا اور ایک نہتھے انسان پہ کتنے پل پڑے تھے لوگ، اور وہ کون تھے، اور ان کے پس پردہ کون لوگ تھے، اور پھر پولیس کا رویہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ جنرل باجوہ نے آج گیریزن لاہور میں جو ایکس سروس مین ہیں ان سے بھی کوئی موئر ملاقات کی اور لمبی ملاقات کی، اور اس میں ان کی باتیں سنی، اور ظاہر ہے اس میں موجودہ حالات بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ آپ کے خیال میں کون کون کیا کیا وزارتیں مانگ رہا ہے؟ یہ ممکنہ طور پر کیا کیبنٹ ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے جو آصف علی زرداری ہیں نا، ان کا ایک رویہ ہے اتحادی جماعتوں کے ساتھ۔ اتحادی کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے کہنے پر آئے۔ صحیح. مثلاً جو خالد مکسی صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم آصف زرداری کی وجہ سے آئے، اختر جان جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں آصف زرداری کی وجہ سے آئے، شاہ زین بگٹی بھی، علی نواز شاہ بھی، اسلم بوتانی بھی، اور حتیٰ کہ ایم کے ایم والے بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے آئے۔ اب جب وہ آئے تو ان سے بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے، ظاہر ہے وہ اب طاقتور وزارتیں مانگتے ہیں، اور ان کو طاقتور وزارتیں اگر ان سے وعدے کیے ہیں تو ملنی چاہیے، مگر اب نون لیگ جو ہے وہ اس سوچ میں پڑی ہوئی ہے کہ جناب اگر وزارت داخلہ بھی ان کو دے دیں اور ہم وزارتیں اس طرح کی ان کو دے دیں تو ہمارے پاس کیا بچے؟ ہمارے پاس کیا بچے؟ اچھا، انہوں نے اپنے سابق وزیر اعظم کو اسپیکر بنا لیا، اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ پاور اور اس کی انرجی کی جو وزارت ہے اس کو ایک کر کے، پیٹرولیم کو، پاور کو، یہ سب ایک وزارت بنا کے 2-4 وزارتوں کو، تو شاید خاقان عباسی کو اس کا وزیر بنا دیا جائے۔ باقی ہم نے خبر سب چینلوں سے پہلے بریک کی تھی، اس دن ادھر ہی بیٹھے، کہ 18 تاریخ کو ان کے مذاکرات ہوں گے آئی ایم ایف سے، اور مفتاح اسماعیل چلے جائیں گے، وہ میرے خیال جا چکے ہیں، اور مذاکرات کل سے ان کے شروع ہو جائیں گے آئی ایم ایف سے۔ اسحاق ڈار کی بھی ہم نے خبر دی تھی کہ وہ آ جائیں گے، 22 اپریل کو آ جائیں گے۔ صحیح ہے جی. اسحاق ڈار کی بھی واپسی کے امکانات ہیں، اس ظاہر ہے کہ اس معیشت کا جو
حال ہو چکا ہے. وہ اپنے جس انداز سے بھی چلاتے تھے, کسی طرح جو بھی جگاڑ لگاتے تھے, اور چیزوں کو انہوں نے روک کے رکھا تھا, ڈالر کو انہوں نے کسی جگہ پہ روکا ہوا تھا, تو وہ بھی آ جائیں گے. اور شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ شاید انہوں نے انکار بھی کر دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں, تو اب وزیر بننا شاید وہ سمجھتے ہیں کہ میرا شان نشان نہیں ہے. خدا جانے وہ وزارت قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. بہرحال جو بھی صورت حال ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے اجازت لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی جو حالیہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے, 7-8 دن گزرنے کے باوجود آخر کیا وجوہات ہیں کہ یہ لوگ اپنی کابینہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. قومی اسمبلی کے حلقہ NA 33 ہنگو میں ضمنی انتخابات تھے آج, اور اب تک کی موصول اطلاعات کے مطابق معلوم ہوئے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں میدان مار لیا ہے. یہاں یہ جگہ جو ہے یہ JUI فیک کے شخص کی وفات کے بعد خالی ہو گئی تھی یہ نشست, اور اس پہ آج الیکشن تھا. JUI فیک جو ہے وہ سیکنڈ رہی ہے, اور ANP کا امیدوار تھا جو تیسرے نمبر پہ رہا. ان تین لوگوں کے درمیان مقابلہ تھا. جی مظہر اللہ صاحب. یہ جگہ PTI کے MNA تھے خیال زمان, ان کی خالی ہوئی تھی, اور آج ان کے فرزند جو ہیں وہ جیت گئے ہیں, اور یہ JUI کی نہیں تھی. تو ظاہر ہے ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ہے, دوسرا PTI کی بھی ہوگی. وہ جیت گئے ہیں. بات جیتنے والے کو جیت مبارک اور ہارنے والے کو ہار مبارک. کشمیر میں بھی ہلا گلا جاری ہے. وہاں بھی وہ متحدہ پوزیشن جو ہے وہ بائیکاٹ کر گئی ہے الیکشن کا, اور ظاہر ہے کہ جو پوزیشن بن رہی ہے اسے یہی ہے کہ سردار تنویر الیاس جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ بلا مقابلہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں یا بن چکے ہیں. کہ ظاہر عملی طور پر تو جب نوٹیفیکیشن ہوگا تو اس وقت کی بات ہے, لیکن بظاہر ظاہر ہے کہ ابھی ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. اس دفعہ بڑا عجیب کھیل ہوا ہے کہ عدالتوں نے خواہ مخواہ اسمبلیوں کے معاملات میں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. جیسا وفاق کی سطح پر ہوا ویسا ہی اب کشمیر میں صورتحال ہے. ہم اب کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک وہاں عدالت کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتی, کوئی فیصلہ نہیں دیتی. PTI کی حد تک تو ٹھیک ہے, وہ بلا مقابلہ جیت گئے ہیں اور اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا ہے. ایسی ہی صورتحال پنجاب میں ہے. وہاں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وفاقی حکومت گورنر کو ہٹاتی ہے, صدر صاحب جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے, اور صدر صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کی تجویز کو 2 مرتبہ رد کرنے کا قانونی اہلیت رکھتے ہیں. یعنی کم از کم وہ 24 دن موجودہ گورنر کو رکھ سکتے ہیں صدر صاحب. اب اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اجلاس کل کا غیر آئینی ہوا, غیر قانونی ہوا. وہ کل میرا خیال عدالت میں جا رہے ہیں, تو یہ معاملات عدالتیں ہی سلجھائیں گی, کشمیر میں بھی اور پنجاب میں بھی. ویسے تو پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں وہ اس سے کچھ روز پہلے فلیٹیز ہوٹل میں بھی وزیر اعلیٰ بنے تھے, تو پتہ نہیں وہاں کیا صورتحال ہے. اب عدالتیں ہی جانیں کہ وہ اسمبلیوں کو کس طرح سیٹ کرتی ہیں, کس طرح نہیں کرتی. لیکن عدالتوں کو کم از کم یہ جواب ضرور دینا چاہیے کہ پنجاب میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, جو فلور کراسنگ ہوئی ہے, اس کا جواب کس کے پاس ہے. ایک اظہار کل اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں چودھری پرویز الہی, انہوں نے بھی کیا تھا کہ میں کس کے پاس جاؤں انصاف مانگنے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. پھر یہ دوست محمد مزاری کا پرچہ تو درج ہو گیا, لیکن چودھری پرویز الہی کی, وہ اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, ان کی درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا. یہ ایک خلاف قانون بات ہے, وہ کسی کی بھی ہو. چودھری پرویز الہی کی بجائے کو عام آدمی محمد اشرف نام کا ہو, مزدور ہو, اگر اس پہ بھی کسی نے تشدد کیا ہے اور وہ تھانے جاتا ہے, اس کی درخواست کو انٹرٹین ہونا چاہیے, کوئی بھی ہو. یہ خلاف آئین اور خلاف قانون باتیں ہو رہی ہیں. اس کا سد باب بھی عدالتوں ہی کو کرنا چاہیے. عدالتیں کوئی سیدھے رستے پہ لگا دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو سارا انارکی پھیلی ہوئی ہے, اس کا بہترین حل تو نئے الیکشن ہی ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ 2.5-3 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گا. انہیں بالآخر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. صحیح ہے جی.
شاہ سلمان کے فلاحی ادارے کی طرف سے 75,000 مستحق گھرانوں میں رمضان پیکج تقسیم کیا گیا ہے، جو سندھ میں، پنجاب میں، جی بی میں، اور یہ فوڈ پیکٹ بنائے گئے ہیں 97 کلو گرام کے، 97 کلو گرام پر مشتمل فوڈ پیکٹ بنائے گئے ہیں جو کو تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ اس سے پہلے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم جو ہے یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں، مختلف رمضان کے علاوہ بھی مختلف مواقع پہ زلزلے کا موقع ہو، سیلاب کا موقع ہو، تو یہ ایک سعودی عرب کی طرف سے اور یہ شاہ سلمان کے فلاحی ادارے کی طرف سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ جی برلاس شاہ سلمان صاحب یا ان سے پہلے بھی جو سعودی حکمران تھے، ایک تو وہ ہمیشہ ہنگامی صورتحال میں بھی مسلمان ملکوں میں مدد امداد کرتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں جب بھی کوئی سیلاب کی صورتحال ہو یا کچھ، اور پھر رمضان میں اسپیشلی وہ جو غریب مسلمان ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اس پہ ان کا شکریہ ادا کیا جا سکتا جی ہے۔ بالکل صحیح ہے جی، پاکستانی شہری ہونے کے ناطے یہ ہم اس پہ حکومت سعودی عرب کا اور سعودی سفارت خانے کا اور اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں شاہ سلمان فاؤنڈیشن کا، یقینی طور پر پاکستانی شہری ان کے لیے شکر گزار ہوگی۔ آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔